بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ بڑے چلے قسم کے لوگ ثابت ہو رہے ہیں اور عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو حکومت کرنے کا، ملک چلانے کا، اداروں کو سمجھنے کا بڑا تجربہ ہے۔ بڑی معصومانہ خواہش کا اظہار کیا ہے مسلم لیگ نون نے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا 2014 میں، جب پی ٹی وی پر بھی حملہ ہوا تھا، پارلیمنٹ پر بھی حملہ ہوا تھا، دی گریٹ طاہر القادری صاحب جب وہ اسلام نافذ کرنے گئے تھے انقلاب لانے، اور ان کے ہمراہ ان کے کزن جو تھے عمران خان صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور پھر ہمارے جو موجودہ صدر ہیں انہوں نے ایک کال بھی کی تھی، وہ کال پھر وہ انٹرسیپٹ بھی ہوگی، وہ اس کی لیک بھی ہوگی جو عمران خان صاحب کو کی تھی کہ بندے اندر وڑ گئے نہیں، ویری گڈ چک کے رکھو کم۔ تو پارلیمنٹ ہاؤس حملے کا کیس تھا یار، اور کی ہوتی ہے مطلب گورنمنٹ کے، اور اس سے زیادہ تھریٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ جو سرکاری املاک ہیں اس کے اندر گھس جائیں۔ مثال کے طور پہ نون لیگ والے یہاں سے شروع کریں، کوئی جلسہ جلوس کریں، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں جا کے ججوں کو اٹھائیں اور وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ ایک دفعہ تو ویسے انہوں نے کام کیا تھا نا، سپریم کورٹ میں اندر گھس گئے تھے سجاد علی شاہ کے دور میں، یا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں داخل ہو جائیں اور کہیں کہ جناب کہ ہماری یہ جو جھنڈا لہرانا ہوتا ہے قلعے کے اوپر، تو بیسکلی تو ہوتا ہے نا فتح کر لیا۔ تو وہ عمران خان صاحب نے فتح کی تھی اس دن پاکستان کی ریاست، ویسے تو کئی دفعہ فتح ہوئی ہے لیکن انہوں نے فتح کی تھی، اور اس پہ مقدمہ ہوا، اشتہاری ہوئے، ایک آدھ دفعہ پیش ہوئے، لیکن اب چونکہ حکومت ان کی ہے اور پراسیکیوشن بھی ان کی ہے، استغاثہ ان کا ہے، تو سرکار نے عدالت کے روبرو کہا کہ نہیں جی یہ کیس جان نہیں ہے، قبضہ تو ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں کہ قبضہ ہوا تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں، پی ٹی وی کے اندر گھس گئے تھے جو ڈنڈا بردار لوگ۔ تو کیس ختم کیا جائے تو کیس ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے عدالت، اور اس لیول کی جو عدالت ہوتی ہے وہاں پہ سو موٹو کا اختیار تو نہیں ہوتا، انہوں نے تو وہ جو استغاثہ کیس لے کے آیا وہی اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جو اس نے شہادتیں دی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ مدعی، اس میں ریاست مدعی تھی نا، تو مدعی جو ہے وہ اگر چست ہو گیا تو گواہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو سست ہو گیا، مدعی سست ہو گیا، اس میں مدعی بھاگ گیا اس میں۔ تو نون لیگ کے ہیں رانا ثناء اللہ، پنجاب کے صدر ہیں اور بڑے کہہ لیں کہ اہم آدمی ہیں نون لیگ کے اندر، انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، آپ عمران خان کی بریت کا نوٹس لیں، سو موٹو لیں، اور یہ کس طرح بری ہو گیا ہے کہ مطلب اتنی دن کے اجالے میں گھسے تھے پارلیمنٹ کے اندر عمران خان صاحب، اور پھر ایویڈنس بھی ہے، ہر چیز ہے، تو یہ بری کس طرح ہو گیا؟ اپنے عدالتی نظام کا جائزہ لیں اور جو حکومت کی بدنیتی ہے یہ بھی دیکھیں۔ اور اگر 2 ہفتوں میں دھمکی بھی لاتی نا عدالت کو، ایک دھمکی، اور یعنی پھر اگین معصومانہ سے، بلکہ ایک ظالم قسم کی معصومانہ حرکت ہے یہ والی، کہ آپ چیف جسٹس پاکستان کو دھمکی لا رہے ہیں کہ اگر آپ نے نوٹس نہ لیا تو ہم سپریم کورٹ کے باہر 2 ہفتوں کا ٹائم ہے جناب چیف جسٹس آپ کے پاس، اگر 2 ہفتوں کے اندر آپ نے یہ والا نوٹس نہ لیا تو ہم جو ہیں وہ عدالت کے باہر خاموش احتجاج کیا کریں گے۔ تو دھمکی ہے، بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی دھمکی ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں، اب اس دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ پریشرائز ہوں گے چیف جسٹس صاحب۔ چیف جسٹس صاحب بیچارے وہ ہیں جو چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وکیل ہیں، وہ کرنل رہے ہیں انعام رحیم صاحب، وہ بھی لاپتہ ہو گئے تھے مطیع اللہ جان سے پہلے، پھر ایک لاپتہ نے دوسرے لاپتہ کا انٹرویو کیا، مطیع اللہ جان نے ان کا انٹرویو کیا، یا یوں کہہ لیں ایک لاپتہ رہنے والے نے ایک لاپتہ رہنے والے کا انٹرویو کیا، اور وہ جو لاپتہ رہنے والا آدمی تھا اس نے سوال بڑے بے رحمانہ کیے، اور جو لاپتہ ہوا تھا اس نے بڑے کھلے ڈلے جواب دیے۔ انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو مجھے ایک دفعہ نا رمضان میں انہوں نے بلایا تھا پاکستان کے، انہوں نے کچھ لوگوں نے، حساس اداروں نے، تو ان کو بلا کہا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ نوٹس لیں، کیا کریں جی، وہ کیا ہوتا ہے، ریفرنس، چیف جسٹس پاکستان کے خلاف ریفرنس دائر کریں۔ کوئی ایک بہت بڑے صاحب تھے وہ، تو انہوں نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ نہ کریں، یہ تو بڑا آپ کے خلاف کام پھٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ، انہوں نے کہا کیتا کی انہوں نے کہا یہ انہوں نے وہ جو کراچی میں جو نوٹس لیا تھا 100 موٹو، اس میں ہمارے خلاف بہت بولے تھے،
یاد ہے نا انہوں نے وہ کہا تھا کہ یار کہ شادی حال کیوں بڑے ہیں, یہ کیا ہے, اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی. تو وہ تو پھر نہیں اچھیاں لگتی ہیں گلاں, تو یہ مزاج ہے ہمارا. تو ظاہر ہے کہ گلزار صاحب جو ہیں چیف جسٹس پاکستان صاحب, انہوں نے بھی وہ انٹرویو سنا ہوگا اور ان تک بھی اطلاعیں ہوں گی. حالانکہ وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یار کہ کوئی دباؤ نہیں ہے عدلیہ کے اوپر, عدلیہ آزاد ہے. پتہ نہیں آزاد ہے یا نہیں, وہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میں نے تو آپ کو ایک انٹرویو ہے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہوا ہے, انعام رحیم صاحب جو تھے کرنل ریٹائرڈ انعام رحیم صاحب, وہ لاپتہ ہونے کے بعد انہوں نے مطیع اللہ جان کو دیا تھا, اس میں یہ ساری باتیں کہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف سے ان کو حکومت کی طرف سے پریشر ہے یا ریاست کی طرف سے پریشر ہے کہ جناب وہ چپ بولنا نہیں, اور دوسری طرف ایک اس بندے کے خلاف آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیں جس بندے کو ریاست جو ہے یا جو ادارے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. میرے پاس ایک بڑا زبردست واقعہ آپ کو سنانے کے لیے کہ کس طرح عمران خان کو بچا کے رکھا جا رہا ہے, کس طرح عمران خان کی یا بچا کے رکھا جا رہا تھا یوں کہہ لیں, کیونکہ یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں یہ وزیر اعظم کا حلف لینے سے پہلے یہ والا کام ہو گیا تھا. تو عمران خان صاحب نے جب وزیر اعظم کا حلف لینا تھا, یہ اتفاق کی بات ہے, مجھے بہت لیٹ پتہ چلا ہے, تو وہ میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں اور دل تھام کے سنیے گا. بڑا مزے کا واقعہ ہے, اس میں سبق ہے. سبق یہ ہے کہ جو اداروں نے فیصلہ کیا کہ یار کہ نون لیگ والے بھی اوقاتوں باہر ہوئے اندے نے پیپلز پارٹی والے تو ہے ہی مطلب پرلے درجے دے نا, مطلب ان پہ اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے, تو اصلوں وہ والے ہیں. تو ان کو تو ہم اب یہ تو ملک کا نقصان ہو جائے گا, بیڑا غرق ہو جائے گا ملک کا اگر ان دونوں پارٹیوں میں سے کوئی آ گیا. تو اب ہم نے ان کو نہیں آنے دینا. تو اب کیا کرنا ہے, انہوں نے کہا کہ جی کہ اب طریقہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کو پروموٹ کیا جائے. 22 سال سے عمران خان صاحب بیچارے رول رہے ہیں اور ان کو یہ جو ہے نا, اگر آپ کو دیکھیں, میں موضوع سے ہٹ نہیں رہا, ایک اور جزوی بات یاد آ رہی ہے. عمران خان صاحب انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹھوکا کرتے تھے, بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے. وہ عوام کی عدالت کے آپ کی عدالت اس طرح کے پروگرام میں, وہاں کی پریس کانفرنسز میں, وہاں کے ٹاک شوز میں, پھر پاکستان کے اندر حامد میر کے کئی پروگراموں میں, پھر جلسوں میں, پھر جناب پی ٹی ایم والوں کے ساتھ مل کے, آپ کو یاد ہوگا نا پی ٹی ایم والوں کے ساتھ بھی مل کے ان کے خیالات کتنے ملتے تھے. پھر اچانک یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو چپ کر روزہ انہوں نے رکھ لیا اور پھر ہر وہ بات مانتے ہیں جو کہی جاتی ہے. ایک تو بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یوں کر کے تو میری واری آنی کوئی نہیں. تو پھر ان کو پروجیکٹ کرنا جب شروع کیا گیا, جب ان کو ان کی جس کو کہتے ہیں نا اوور ہالنگ کی گئی, ان کی سروس کی گئی, ان کا یہ جو ہے سافٹ ویئر وہ اپلوڈ کیا گیا, تو پھر یہ جو ادارے ہیں اور جو یہ اداروں کے خلاف بلا کرتے تھے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ صرف اس بندے کو لانا چاہتی جو ان کا کتا بن کے رہے, اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے ہوئے ہیں. تو وہ ایک دم سے اتنا ٹیم, اتنے سدھائے ہوئے کیسے ہو گئے. تو وہ میں آپ کو بات سنانے جا رہا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ جب طے ہو گیا کہ وزیر اعظم الیکشن جیت گئے, آر ٹی ایس بیٹھ گئے, سارا کچھ ہو گیا, چلو جی باہر وہ کیا وہ عملہ جو ہوتا ہے ریٹرننگ افسر وغیرہ, یہ وہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹ وغیرہ, باہر تھے جناب کم تیت ہے. تو وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم بن گئے, یعنی ابھی حلف نہیں اٹھایا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بنی گالا سے سیڑھیاں اترے ہوتے ہیں اون چودھری صاحب, تو اون چوئی صاحب کا گھر نیچے ہے بنی گالا پہ, اوپر عمران خان صاحب کا ہے, نیچے اون چوئی صاحب کا ہے. اون چوئی صاحب جا رہے تھے تو ایجنسیاں آئیں, بھائی چک لے آئیں کر کے, بھائی کو اٹھایا تو رولا پہ گیا کہ یار وہ یعنی وزیر اعظم کا قریبی ساتھی وہ چکیا گیا. تو شور پڑ گیا. تو خان صاحب کو پتہ چلا, تو خان صاحب نے ادھر ادھر فون گھمایا. آپ کو یاد ہے نا کہ حلف اٹھانے سے پہلے بھی, چونکہ وہ پتہ تھا نا کہ وزیر اعظم یہی ہیں, زلفی بخاری کو روک لیا تھا ایئرپورٹ پہ, تو عمران خان صاحب نے فون کیتا سی نیب والے نو, ڈاڈی ایسی تیسی نال جائے گا سعودی عرب, سی ایل میں نام تھا, تو گیا تھا ساتھ. تو ٹو بی وزیر اعظم انہوں نے جناب میرا یار غار, پتہ نہیں کہڑے کہڑے کام اسی کٹھیاں کرتے رہے ہیں, ایک ہی میں چکیا گیا. تو جب رابطے کیے تو انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب آپ ذرا حوصلہ رکھے, آ رہے ہیں آپ کے پاس. اون چودھری کے جو موبائل تھے 2 عدد وہ انہوں نے قبضے میں لیے, اور اون چوئی صاحب کو کسی محفوظ مقام پہ رکھا گیا کچھ گھنٹوں کے لیے. فون لا کے خان صاحب کو دکھایا, خان صاحب ہے ویکھو یہ ٹاڈے پرانے دور دیاں ساریاں ویڈیوز نے ادھے
ہوتا ہے نا یار دوست بیٹھ کے آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، اور وہ جو پرائیویٹ ماحول ہوتا ہے، نجی ماحول ہوتا ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو آپ کا ایک قابل اعتبار آدمی آپ کی بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہو کہ کل نو پھر جناب بلیک میل بھی کرنا ہے، تو وہ ایسا مواد تھا اون چودھری کے فونز میں جس سے وہ وزیر اعظم کو بلیک میل کر سکتے تھے۔ تو جنہوں نے اون چودھری کے موبائل سے وہ ویڈیوز نکال کے، پھر اس کے بعد اون چودھری سین سے ہٹ گئے ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے پہلے تھے عمران خان صاحب سارے سی لیتے تھے نا اون چودھری صاحب کے بغیر، اب وہ کہاں پہ ہیں؟ نظر آئے ہیں کبھی آپ کو؟ ان کو میں وہ کھڈے لائن لگایا ہوا ہے پنجاب میں کوئی ایڈوائزری دے کے، اور وہ بھی اس لیے کہ جناب انکم ذرا ٹھپ رہے، بند رہے، ہٹ لسٹ پہ ہیں یا واچ لسٹ پہ ہیں ایجنسیوں کی۔ اور کیوں؟ وہ اس لیے کہ بھائی اس وزیر اعظم کو چلانا تھا، اور اس وزیر اعظم کے ذریعے اپنا 10-12 سالہ جو بھی ایجنڈا تھا وہ پورا کرنا تھا، اور وزیر اعظم کے خلاف کل کلاں کو کوئی چیز اس طرح کی نکلے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جو ماضی ہے وہ ہے تو ایسے طرح نا کی کریے۔ ریحام خان نے کتاب رکھی دیتی ہوں، ریحام خان گولی تو نہیں ماری جا سکتی، اس کی تردید نہیں علیحدہ بات ہے۔ وہ پھر اور بھی بڑے قصے ہیں خان صاحب کے، سیتا وائٹ سے لے کے وہ ٹیرن تک پتہ نہیں کہاں کہاں، اور پھر وہ جو کتاب ہے وہ تو شاہکار ہے، برحال اس میں نہیں جاتا، تفصیل میں نہیں جاتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیف رکھنا تھا وزیر اعظم کو، تو ادارے اس طرح سپورٹ کر رہے تھے۔ اب اس وزیر اعظم کو آپ کس طرح ان سیف کر سکتے ہیں انٹل انلیس کہ جنہوں نے سیف کیا ہوا تھا وہ وزیر اعظم کی سے پیچھے نہ ہٹ گئے ہوں۔ تو یہ جو ہے وزیر اعظم کا جو وہ مقدمہ خارج ہوا پارلیمنٹ پر حملہ کیس والا، وہ ظاہر ہے کہ اب اس میں ایجنسیوں میں نے انہیں بچایا ہو کہ نہ بچایا ہو، جب بچایا تھا تب بچایا تھا، اب ان کے اپنے قلم میں ہے، اختیار ہے، وزارت قانون اور استغاثہ، انہوں نے کہہ دیا ہے، ختم ہوگی بات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے ہارڈ سٹانس پہ ہے، اور ایسے وزیر اعظم کو انہوں نے طاق لیا ہوا ہے جو ایک وقت تک میں اور فوج ایک پیج پہ ہیں، فوج کو پتہ ہے میں کتنا محب وطن ہوں، کتنا کام کرتا ہوں، کتنا ایماندار ہوں۔ اب وہ والا سین نہیں رہا، شاید اس لیے بہت زیادہ ٹارگٹ وزیر اعظم کو بھی کیا جا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ جو دھمکی نما ریکویسٹ کی گئی ہے سپریم کورٹ سے، اس کا کوئی رزلٹ نکلے نہ نکلے، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ جو پروٹیکشن، جو شیلڈ اداروں کی طرف سے، جس طرح اون چودھری والا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، اس سے دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب ضرورت تھی، جب تک تھی، تو یہ وہ ویڈیوز یا خدشات جتنے تھے وہ ان کو دور کر دیا گیا تھا، وزیر اعظم کو محفوظ کر لیا گیا تھا۔ لیکن وہ مواد تو ہے، تو کسی ویلے بھی ٹھا ہو سکتا ہے، کم کوئی نہ کوئی ویڈیو آ سکتی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، آج نہیں تو کل، تو انتظار میں ہیں، دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کب آتی ہے، کیونکہ سنا ہے وہ جو ایک پیج تھا اب وہ ایک پیج نہیں رہا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔